جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اور جو آیات قرآنی آج تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ وہ سورہ سبا 34ویں سورت ہے 34، اور اس کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 تک اس کی تلاوت کی جائے گی انشاءاللہ، اور اسی سلسلے میں اور بھی مزید آیات قرآنی بیان کے دوران میں پھر آپ کو بتائی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جو آیات قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورہ سبا سے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یہ وعدہ کب ہوگا اگر آپ سچے ہوں۔ کہیے کہ تمہارے لیے ایک خاص دن کا وعدہ ہے کہ اس سے نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو، یعنی قیامت کا جو دن ہے، اور اسی طریقے سے موت کا جو دن ہے۔ ہر نبی نے براہ راست طور پر صرف اپنی قوم کے اوپر دعوتی کام کیا، دین کی تبلیغ کا کام کیا، اور یہی عملاً ممکن تھا۔ اسی طرح آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی براہ راست ہے طور پر اپنی ہی قوم کے لیے آپ ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے مبشر آپ بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن کیونکہ آپ آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر اسلام، اور نبوت آپ کے اوپر جو ہے آخری خاتم النبیین ہونے کے لحاظ سے نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو اس لیے اب تمام قوموں کے لیے آپ ہی پیغمبر اسلام ہے، ساری دنیا کے ہر علاقے اور ہر جگہ کے لیے۔ اپنے زمانے میں اپنے مخاطبین اول پر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار اور تبشیر یعنی ڈرانے والے اور خوشخبری کے دینے کا کام کیا، اسی طرح بعد کے زمانے میں دوسرے تمام مخاطبین پر آپ کی امت کو بھی یہ دین کی تبلیغ کا کام اور تبلیغ اسلام کا کام چلتا رہا۔ یہ سارا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تسلسل میں شمار ہوگا، یعنی آج بھی جو ہمارا درس ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور ہر جگہ جو اسلام کی دعوت کو پھیلایا جا رہا ہے اور لوگ اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما رہا ہے وہ دین کی طرف آ رہے ہیں اور دین الہی کو اپنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا جانے والا دعوتی کام براہ راست طور پر آپ کے دائرۂ نبوت میں داخل ہے، تو یہ دین کی تبلیغ کا کام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے بعد کیا جانے والا کام بالواسطہ طور پر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حجۃ الوداع کے طور پر آپ نے جب فرمایا تھا اپنے خطبے میں
کہ جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک دین کی دعوت کو پہنچایا جائے۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پیغمبر اسلام کا کام ہمیشہ صرف دین کی دعوت کا پہنچانا ہے، ہدایت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد قوموں کے عملی انجام کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، موجودہ دنیا میں بھی اور آئندہ آنے والی دنیا میں بھی۔ یہ سلسلہ کیونکہ مالک خالق رازق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر شے کے ہر پل کے 86,400 سیکنڈ جو ہم کو روزانہ 24 گھنٹے میں مل رہے ہیں، ان سب کے اکیلے خالق مالک رازق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ آیات قرآنی تھی جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اور گزشتہ جو درس ہوا تھا اس میں آپ کو اسیران جنگ کے تعلق سے بتایا گیا تھا، یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وفود کو بھیجا تھا مختلف جگہوں پر، یعنی مختلف علاقوں میں، اور خود آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس جنگ میں شامل نہیں تھے، اور جو بھی جنگ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوا کرتے تھے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، غیر زا واو۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتحان کے تعلق سے بتایا گیا کہ کس قسم کے جو ہے شدید ترین مشکلات کا سامنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کرنا پڑا، یہاں تک کہ اپنے جان مال ہر چیز کی قربانی اللہ کی راہ میں لی انہوں نے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کو ذوالججعین کی وفات کے تعلق سے بھی بتایا گیا تھا، جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تبوک کے غزوہ تبوک کے سلسلے میں تھا۔ آج جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کا کام عمرا میں، بادشاہوں میں، حکمرانوں کے اندر جو تھا اس سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ اور اسی بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اگر 58 بھی اسلامی مملکتیں ہیں تو کیا یہ دین کی تبلیغ کا کام اس طریقے سے ہو رہا ہے جیسے ہونا چاہیے، کہ ہمارے یہ جتنے بھی حکمراں ہیں کیا وہ دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ تو مختلف مذاہب اور مختلف ممالک کے بادشاہوں کے پاس دعوت اسلام کے لیے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر بھیجے، اور ساتھ میں ان کو اپنے فرامین بھی بھیجا، اپنے خط جو ہے ارسال فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو خطوط لکھے تھے وہ بھیجے گئے، اور بعض کا مسلمان ہو جانا اور بعض کا مسلمان کا اظہار کرنا ادب کے ساتھ، اور بعض کا گستاخی سے پیش آنا، یہ تمام واقعات جو ہے آپ کو سیرت طیبہ سے ملیں گے۔ تو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جو ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت میں موجود نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رہنے والے انسانوں کے لیے آپ پیغمبر اسلام ہیں، اور اس سے قبل بہت سے انبیاء کرام جو آئے ہیں مختلف علاقوں کے لیے اور مختلف قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ ان میں سے ایک نمایاں تر خصوصیت یہ ہے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری دنیا، کل دنیا کو جو ہے مذہب اسلام، دین کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ کر پیش کیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو آیات قرآنی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ،
یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور پیغمبر اسلام بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی لیے نبوت کے اس ابتدائی زمانے ہی سے جب شہر مکہ کے رہنے والے بھی اسلام سے بخوبی واقف نہ ہوئے تھے، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اقوام اور دیگر علاقوں کے لوگوں میں دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر عداس نینابی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ تمام بزرگ صحابہ کرام ہیں جو مختلف دنیا کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یونان سے، ایران سے، اور وسط ایشیا کی جو ہے کے علاقوں سے، اور یہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولین صحابہ کرام میں جنہوں نے دین کو جو ہے اپنایا اور دینی طریقے زندگی پر اپنی زندگی کو گزارا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی تبلیغ کے کام کے تعلق سے دیگر اور مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عالم کے لیے پیغمبر اسلام ہونے کے تعلق سے آیات قرآنی میں ارشاد فرمایا، جیسے سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تو بس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے تعلق سے مختلف اور آیات قرآنی میں جو بیان کیا گیا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یعنی کہ سارے انسانوں سے آپ کہہ دیں کہ اے انسانی نسل کے، یعنی ساری انسانیت کے لیے، بچوں میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، یعنی ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر دیگر اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن دلائل اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ سب دینوں پر غلبہ حاصل کرے۔ تو ان آیات مبارکہ میں جو ارشاد الہی ہے، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مراسلوں میں، اپنے خطوط میں ان تمام کی نشاندہی فرمائی، اور مختلف قوموں اور مختلف مذہبوں کے جو سردار تھے، حکمران تھے، اس وقت کے بادشاہ تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے خطوط روانہ فرمائے۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے تعلق سے یہ ایک اہم ترین جو ہے دین کی تبلیغ کا کام آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے انجام فرمایا، اور یہ سارے حکمرانوں کے لیے اور خاص کر مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی بھی سابقہ مذہب کے تعلق سے اس کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی آپ ساری دنیا کی جو تاریخ پڑھیں گے
اور مختلف مذاہب کے تعلق سے پڑھیں گے تو کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہر ایک سچے مذہب کے ہادی کے دل سے عزت اور عظمت کرتے ہیں، اس لیے ان کی خاموشی سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ مقدس اور بزرگوار اپنے مذہب کو خود بھی اسی قوم سے مخصوص سمجھتے تھے جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ اب اگر اس کی جو اتباع کرنے والے اور ان کے مسلک سے تجاوز کرتے تھے تو یہ ان کا اپنا فعل تھا جو مذہبی حیثیت سے ایک سند نہیں بن سکتا۔ 7 ہجری ماہ محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بادشاہوں کو اپنے جو ہے خطوط روانہ کرنے کے تعلق سے آپ نے سفیروں کو تیار کیا، صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ان تمام سفیروں کا آپ نے ان کو چنا، اور جو سفیر جس قوم کے پاس بھیجا گیا ہے اس کو وہاں کی اس علاقے کی زبان وہ جانتا تھا، یعنی کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر بھیجے تو وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو اس علاقے کی زبان نہیں آتی ہو، بلکہ وہ اس علاقے کی زبان بھی جانتے تھے تاکہ ان کے ساتھ ان کی اپنی زبان میں بھی گفتگو کر سکے اور ان کو بتا سکے، اور تاکہ تبلیغی جو سلسلہ ہے دین کی تبلیغ کا وہ آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اور پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کیونکہ کوئی مہر نہیں بنائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط کے لیے پھر ایک مہر، ایک سیل تیار کروائی، اور اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاندی کی تھی اور اس میں 3 سطور تھے، یعنی 3 جو ہے لائنوں میں اس کو تیار کیا گیا تھا، اور اس کی عبارت جو تھی، لکھائی جو تھی، اوپر تھا اللہ، پھر اس کے نیچے تھا رسول، اور پھر اس کے نیچے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان خطوط کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خط عیسائی بادشاہوں کے نام تھے ان میں خصوصیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ لکھا کرتے تھے جو ہے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کو اس میں اپنے قلب میں لکھا تھا، اور کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون۔ یعنی پوری آیت یہ اگر آپ پڑھیں گے، یہ آیت نمبر 64 ہے سورہ آل عمران کی، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ تو یہ آیت قرآنی
حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خط میں خاص طور سے جو عیسائی حکمران تھے ان کے لیے آپ اپنے جو ہے اس میں لکھا کرتے تھے. جیسے بادشاہ حبش کے جو نام جن کا نام تھا اسہم بن ابجس، یہ حبش، اور ان کا جو ٹائٹل تھا اس وقت کا نجاشی کے نام سے تھا. اور ان کے بعد حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ دمری، حضرت عمر بن امیہ الدمری، جو ان کو جو ہے سفیر بنا کر وہاں پر بھیجا. تو اس میں جو خط لکھا تو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خط میں سب سے پہلے لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد من محمد رسول اللہ الى نجاشی الاسحم ملک الحبشیہ. یعنی اس میں جو عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں تو میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نام سے بڑی رحمت اور دائمی رحم والا ہے. یہ خط اللہ کے رسول محمد کی طرف سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہم بادشاہ حبش کے نام ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تمہارے لیے سلامتی ہو، میں پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جو ملک یعنی مالک، القدوس، السلام، المومن اور المحیمن ہے. اور میں ظاہر کرتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی مخلوق اور اللہ کا حکم ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ اللہ کے مخلوق اور اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. جو مریم حضرت مریم میں بتول، طیبہ اور عفیفہ کی جانب بھیجا گیا، اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اللہ کے حکم سے ان کے جو ہے ان کا حمل ٹھہرا گیا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور نفخ سے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ کیا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کلمہ تھا اس وقت. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور نفخ سے یعنی پھونک سے اس طرح پیدا کیا جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ اور پھر اپنے پھونک یعنی نفخ سے پیدا کیا تھا. اب میری دعوت یہ ہے کہ آپ اللہ پر جو اکیلا اور کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے ایمان لے آئے اور ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں رہا کرے. اور اس فرما برداری کا کیا ہے کہ میری اتباع کرے، یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرے اور میری تعلیم کا سچے دل سے اقرار کریں. کیوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید یہ لکھا، میں اس سے قبل اس ملک میں یعنی آپ کے علاقے میں آپ کی جہاں بادشاہت ہے اپنے چچیرے بھائی یعنی آپ کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیج چکا ہوں. آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جو ہے جماعت کو بھیجا تھا. تو آپ اسے بآرام ٹھہرا لینا اور آپ اس کو جو ہے وہاں پر ان کا رہنے کا انتظام کر دیں. اور پھر اس کے بعد ان کا جو لقب تھا نجاشی،
تو ان کو یہ بھی لکھا کہ کسی بھی قسم کا تکبر نہ کرے، ہر قسم کے تکبر کو، میں پن کو، بڑے پن کو چھوڑ دے، کیونکہ میں آپ کو اور آپ کے دربار کو، یعنی جتنے آپ کے دربار میں ہیں لوگ، آپ کے جتنے بھی رعایا ہے، ان سب کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ پھر آپ نے لکھا کہ دیکھو میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا اور آپ کو یہ بخوبی سمجھا دیا، اب مناسب ہے کہ میری نصیحت کو آپ مان لیں اور اسلام پر جو سیدھی راہ بتاتا ہے اس پر چلنے لگے۔ تو یہ خط آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نجاشی جو بادشاہ تھے ان کے پاس، حبش کے، ان کے پاس آپ نے یہ روانہ فرمایا حضرت عمرو بن امیہ الدمری کے ذریعے سے۔ تو نجاشی جو بادشاہ تھے انہوں نے اس فرمان مبارک آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا اور فوراً وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان بھی ہو گئے۔ اور پھر آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا پھر انہوں نے بھی جواب لکھا اور پھر انہوں نے اپنا جو جواب لکھا وہ کیا ہے، انہوں نے بھی پھر اس کو اپنے خط کو شروع کیا۔ اب الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الی محمد رسول اللہ، اور یعنی اللہ کے نام سے جو بڑی رحمت والا اور دائمی رحم والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پھر انہوں نے اپنا نام لکھا من النجاشی الاصحم بن ابجز، اور اپنے نام کے ساتھ پھر سلام علیک یا نبی اللہ، اور پھر اس میں انہوں نے لکھا کہ اے نبی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکتیں ہو، اور اسی اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی اللہ کی جس نے مجھے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے پاس پہنچا، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا، بے شک رب ذوالجلال جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ اس سے ذرہ برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ 100% ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف جو آپ نے لکھا ہے اپنے خط میں وہ بالکل صحیح ہے۔ ان کی حیثیت اتنی ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمائی ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سیکھ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سیکھ لیا، اور آپ کے جو چچا زاد بھائی اور مسلمان میرے پاس آرام سے ہے، اطمینان سے ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں اور راست بازوں کی سچائی ظاہر کرنے والے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں، یعنی میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے چچیرے جو بھائی ہیں، چچازاد جو بھائی ہیں، ان کے ہاتھ پر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی ہے، یعنی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اقرار کر لیا ہے، یعنی قولوا لا الہ الا تفلحوا،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس میں ہی تمہاری فلاح ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ اور میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے فرزند ارحا، الف را اور دو چشمی ہا پھر الف کے ساتھ، کو روانہ کرتا ہوں۔ میں تو اپنے ہی نفس کا مالک ہوں، اگر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہوگا کہ میں حاضر خدمت ہو جاؤں تو ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ یعنی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں اپنے فرزند کو بھجوا رہا ہوں، ارحا کو، اور پھر آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خواہش ہوگی، حکم ہوگا تو میں حاضری کے لیے بھی آ جاؤں گا، حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ میں یقین کرتا ہوں کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہی حق ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ انہوں نے یہ خط جو ہے یعنی والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے پھر انہوں نے اپنے خط کو مکمل کیا۔ اسی طریقے سے منظر بن سعدی شاہ بحرین اور شہنشاہ فارس اور علا بن الحضرمی رضی اللہ، ان کے پاس بھی جو ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لے کر گئے تھے، اور یہ سب بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ان کی رعایا جو تھی، اس وقت کے جو لوگ تھے، ان میں سے زیادہ تر نے اسلام کو قبول کر لیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور نہ صرف یہ، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا تھا کہ بعض لوگوں نے تو اسلام کو بہت ہی پسند فرمایا ہے اور بعض نے کراہیت کا اظہار کیا ہے اور بعض نے مخالفت کی ہے۔ میرے علاقے میں یہودی اور مجوسی بہت ہے، یعنی آگ کی پرستش کرنے والے، ان کے لیے جو ارشاد ہو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خط کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ نے پھر دوبارہ ان کو خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ جو نصیحت پکڑتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی جو نصیحت حاصل کر لے، اسلام کو قبول کر لے، اس کی کامیابی اس کے لیے ہے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے تو اس کے لیے پھر یہ اسلامی طریقے زندگی میں یہ ہوگا کہ وہ جزیہ دیا کرے گا۔ اسی طریقے سے جعفر اور عبد فرزندان جلندی، یہ جو ہے عمان جو ملک ہے ان کے یہ سرداران تھے، حکمران تھے، ان کے نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط بھیجے تو وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بھیجا گیا۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں عمان پہنچا تو پہلے ان کے جو بیٹے تھے عبد، ان سے ملاقات ہوئی، یہ وہاں کے حکمرانوں میں سے تھے، سردار تھے، اور اپنے بھائی کی نسبت سے زیادہ نرم دل تھے، اور ان کے اندر بہت ہی خوش اخلاقی بھی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں، اور تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رامین لے کے آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ تو ان کے بھائی جعفر کے جو تھے عبد، انہوں نے کہا میرے بھائی جو ہے
وہ مجھ سے بڑے ہیں اور وہی ملک کے مالک بھی ہیں، یعنی بادشاہت ان کے ہی ہاتھ میں ہے، حکمرانی ان کے ہاتھ میں ہے، میں تم کو ان کی خدمت میں لے جاؤں گا مگر یہ بتاؤ کہ تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو، یعنی تم کس بات کی تبلیغ کے لیے آئے ہو۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جو ہے اللہ کی عبادت کرنا اور شہادت دینا کہ اللہ کی طرف سے آخری رسول خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو اب نے کہا کہ عمر اب تم جو ہے سردار قوم کے جو ہے بیٹے ہیں اور تمہارے والد بھی جو ہے کیا انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ نہیں لائے تھے، کاش وہ ایمان لاتے اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کو اپنا لیتے، میں بھی اپنے والد کی رائے ہی پر تھا، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نواز دیا۔ تو پھر عبد نے ان سے پوچھا تم کب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو گئے ہو؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے۔ عبد نے کہا عمر بن عاص رضی اللہ سے کہ نجاشی کے دربار میں، اور نجاشی بھی مسلمان ہو گیا، یعنی نجاشی جو بادشاہ ہیں، تو آپ نے کہا وہاں کی رعایا نے نجاشی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر وہ مسلمان ہو گیا بادشاہ تو کیا سلوک کیا؟ عمر بن عاص رضی اللہ نے ان کو بتایا کہ بادشاہ کو ایسے ہی رہنے دیا گیا اور کہا گیا کہ تم اپنی بادشاہت کو جاری رکھو، تم مسلمان تو ہو گئے ہو اور ہمارے لیے کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہے، تم اپنے جو ہے سلطنت کو اسی طریقے سے چلاتے رہو۔ اور پھر زیادہ تر جو رعایا کے لوگ تھے نجاشی کے، انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ عبد کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ وہاں تو بہت سے بشپ ہیں، عیسائی جو ہے علماء، بہت سے پادریوں نے، بشپس نے، کیا انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ تو عبد نے پھر کہا کہ دیکھو عمر کیا کہہ رہے ہو، انسان کے لیے کوئی چیز بھی جھوٹ سے بڑھ کر ذلت بخش نہیں ہوتی، یعنی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے جو عیسائی علماء تھے انہوں نے بھی کیسے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ میں نے جھوٹ نہیں کہا اور اسلام میں جھوٹ بولنا جائز بھی نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر عبد نے ان سے پوچھا کہ ہرقل نے کیا کہا، کیا اسے نجاشی کے اسلام لانے کا حال معلوم ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ تو عبد نے پھر ان سے پوچھا کہ تم کیوں ایسا کہہ سکتے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نجاشی نے ہرقل کو خراج دیا کرتا تھا، یعنی جو نجاشی جو بادشاہ تھے وہ ہرقل کو
جو ہے خراج دیا کرتے تھے، ایک قسم کا ٹیکس دیا کرتے تھے۔ جب سے وہ مسلمان ہوئے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ اگر 1 درہم بھی مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ تو ہرقل کو انہوں نے، نجاشی بادشاہ نے یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب کسی بھی قسم کا تم کو کوئی ٹیکس پے نہیں کیا جائے گا۔ ہرقل تک یہ بات پہنچ گئی، اور ہرقل کے بھائی بناق، بے نون الف قاف، انہوں نے کہا یہ نجاشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام اب خراج دینے سے انکار کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی اس نے چھوڑ دیا۔ یعنی وہ جو تھا بنا، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں تھا، اور ہرقل وہ بھی اس دین پر نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نجاشی جو ہے وہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے انہوں نے یہ بات کی کہ وہ جو ہے ایک طریقے سے ان کے لیے اپنے دین کو کیوں چھوڑا، اور اپنے ہرقل کو اس طریقے سے بتایا کہ وہ زیادہ عزت والا اور زیادہ بہتر حکمران ہے، اور کیوں اس کو چھوڑا۔ اور ہرقل نے کہا پھر کیا ہوا، اس نے اپنے لیے ایک مذہب پسند کر لیا اور قبول کر لیا، میں کیا کروں؟ اگر اس شہنشاہی کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو نجاشی نے کیا۔ یعنی ان کے بھائی نے بناق کے جو ہے انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ جو نجاشی نے کیا ہے، اگر مجھے اس بات کے جو ہے اجازت ہوتی یا موقع ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، کیونکہ میرا جو بھائی ہے ہرقل اور اس کا جو طریقہ زندگی ہے اور جو اس کی حکمرانی ہے وہ مجھے بھی نہیں قبول ہے۔ پھر عبد نے کہا دیکھو عمر کیا کہہ رہے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں تم کو بتا رہا ہوں یہ سچائی پر مبنی ہے۔ عبد نے کہا اچھا بتاؤ وہ کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، کن اعمال کے تعلق سے بتاتے ہیں، افعال کے تعلق سے بتاتے ہیں، اور کن باتوں سے منع کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور معصیت الہی سے روکتے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے روکتے ہیں، اور وہ زنا اور شراب کے استعمال سے اور پتھروں اور بتوں اور صلیب کی پرستش سے، یعنی یہ جو کراس ہوتا ہے عیسائیت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ وہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اس سے ان تمام سے منع فرماتے ہیں۔ عبد کیسے اچھے احکام ہیں! عبد نے کہا یہ تو بہت ہی اچھے احکام ہیں جن کی وہ دعوت دیتے ہیں، کاش میرا بھائی میری رائے قبول کرے اور ہم دونوں حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایمان لے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بھائی نے اس پیغام کو رد کیا اور دنیا ہی کا جو ہے راغب رہا، اس کے اندر دنیا کی رغبت رہی، تو وہ اپنے ملک کے لیے بھی سراپا نقصان ثابت ہوگا۔ عمر بن عاص رضی اللہ اگر وہ اسلام قبول کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اس ملک کا بادشاہ تسلیم فرما لیں گے، یعنی وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ بادشاہت کو آگے ان کی بادشاہت چلتی رہے گی۔ وہ صرف اتنا کریں گے کہ یہاں کے جو اغنیاء ہیں اس سے
صدقہ وصول کر کے یہاں کے غربا میں تقسیم کر دیا کریں گے، یعنی جو عمرہ ہیں ان سے صدقات جو ہے لے کر وہ غربا میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اس بات پر عبد نے یہ کہا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، مگر صدقہ سے کیا مراد ہے؟ اس نے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے تمام مسائل کو بتایا۔ جب یہ بتایا کہ اونٹ میں بھی زکوٰۃ ہے، مویشیوں میں بھی زکوٰۃ ہے، تو عبد نے بولا اس نے جو ہے کیا وہ ہمارے جو مویشی ہیں، جو جانور ہیں، ان میں سے بھی صدقہ دینے کو کہیں گے؟ تو وہ تو خود ہی یعنی مویشی جو ہیں وہ درختوں کے پتوں سے پیٹ بھر لیتے ہیں، یا وہ گھاس کھاتے ہیں، یا وہ جو ہے وہ گھاس کو چرتے ہیں، تو یہ پھر خود ہی وہ اپنا جا کر پانی بھی پی لیتے ہیں، تو ان کے بھی صدقہ ہوگا؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں جو ہے جانوروں میں سے بھی صدقہ ہوگا، اونٹوں میں بھی سے صدقہ لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے عبد نے پھر مزید سوال کیا کہ میں نہیں جانتا کہ میری قوم کے لوگ جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور دور دور تک جو ہے دور دور تک کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، وہ اس حکم کو مان لیں گے، یعنی جو جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے اس کو مان لیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں چند روز آپ وہاں پر انہوں نے قیام کیا، اور اب روزانہ ان سے کسی نہ کسی جو ہے تعلق سے معلومات حاصل کرتے رہا، پھر اپنے بھائی کے پاس ان کو پہنچا دیا گیا۔ ایک روز حضرت عمر بن عاص رضی اللہ کو جو ہے ان کے جو بھائی تھے جعفر جو بادشاہ تھے انہوں نے طلب کیا، اور وہاں پر جو ان کے جو جتنے لوگ تھے وہاں پر سپاہی تھے، چوکیدار تھے، جتنے بھی لوگ تھے وہاں انہوں ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر وہاں بادشاہ کے پاس اس کے پاس گئے، اور بادشاہ نے ان سے پوچھا، جب وہ ان کو لے کر آئے تو وہاں پر بادشاہ کے پاس یہ تھا کہ جب کسی کو لایا جاتا تو اس کو پکڑ کے لایا جاتا تھا تھام کر ہاتھوں سے۔ تو انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا نہیں ان کو چھوڑ دو، اور پھر انہوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا ان سے کہ بھئی کہو تمہارا کیا کام ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو انہوں نے بادشاہ کے ہاتھ میں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا جس پہ مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی ان کو پیش کر دیا۔ جعفر نے وہ مہر کو توڑ کر اس کو چاک کر کے خط کو کھولا، پھر بھائی کو دیا، اس نے بھی پڑھا، اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ نے دیکھا کہ بھائی زیادہ نرم دل ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ قریش کا کیا حال ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ نے کہا سب جو ہے انہوں نے زیادہ تر جو ہے بہت سے لوگ جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول کر دیا ہے الحمدللہ۔ بادشاہ نے پوچھا ان کے ساتھ رہنے والے کون لوگ ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنی جو ہے خوشی کے ساتھ اور رضا الہی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا، اور سب کو چھوڑ کر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اتباع کو اختیار کر لیا، اور پوری فکر اور غور اور عقل اور تجربے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت طیبہ
40 سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی. انہوں نے اس کو جو ہے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کو، دین کی تبلیغ کو فوراً قبول کر لیا. تو بادشاہ نے کہا اچھا تو پھر تم کل آنا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پھر دوسرے دن دوبارہ وہاں گئے بادشاہ کے پاس، اور تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو صدمہ نہ پہنچے تو بادشاہ مسلمان ہو جائے گا. عمر بن عاص رضی اللہ پھر بادشاہ سے ملے. بادشاہ نے کہا میں نے اس معاملے میں غور کیا، دیکھو اگر میں ایسے شخص کی اطاعت اختیار کرتا ہوں جس کی فوج ہمارے ملک تک نہیں پہنچی تو میں سارے عرب میں کمزور سمجھا جاؤں گا. حالانکہ اگر اس کی فوج اس ملک میں آئے تو میں ایسی سخت لڑائی لڑوں گا کہ تمہیں کسی ایسے حکمراں کا کبھی سابقہ نہ ہوا ہوگا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہتر میں کل واپس چلا جاؤں گا. بادشاہ نے کہا نہیں، کل تک تم ٹھہرے رہو اور مزید جو ہے تم قیام کرو. دوسرے دن بادشاہ نے انہیں اپنا آدمی بھیج کر بلایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عظیم تحفہ زندگی کا ملتا ہے. تو یہ دونوں بھائی جو تھے، یہ دونوں کے دونوں یعنی جعفر اور عبد دونوں بھائی مسلمان ہو گئے. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو قوم تھی، ان کی جو رعایا تھی، اس کے زیادہ تر جو حصہ تھا، اس کے جو زیادہ تر جو افراد تھے انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. منظر بن حارث بن ابو شمر یہ ڈمسکس کے علاقے کا حاکم تھا اور جو ہے گورنر بھی تھا. اور شجاع بن رہب الاسدی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے تھے. اس پر وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا، بگڑ گیا، کہا میں خود مدینے پر حملہ کروں گا. پھر بلا کر سفیر کو جو ہے عزت کے ساتھ رخصت کیا، مگر مسلمان نہیں ہوا. اسی طریقے سے حوزہ بن علی یہ حاکم یمامہ کے اور عیسائیت پہ چلنے والے تھے، ان کا مذہب عیسائیت تھا. ان کے پاس سلید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، یعنی سین لام یا تو بن عمر رضی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر جو ہے وہ گئے تھے. اس نے کہا اگر اسلام پر میری آدھی حکومت تسلیم کر لی جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. حوزہ اس جواب سے تھوڑے دنوں بعد پھر ہلاک بھی ہو گیا. اسی طریقے سے جری جیم را یا ہا بن متل ملقب بمقوس، میم قاف واو قاف سین،
یہ بادشاہ تھا سکندریہ کا، اور مصر میں جو ہے عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ حاطب ہا الف طابع رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی بلتع با لام طا عین، یہ ان کے پاس جو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے گئے۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے آخر میں یہ تحریر فرما دیا تھا کہ اگر تم نے اسلام سے انکار کیا تو تمام مصر، یعنی تمہاری جو حکومت ہے مصر کی، جس کو اہل قبط کہا جاتا تھا اس زمانے میں، قاف با تو تو اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو اس کا گناہ بھی تم ہی کو ملے گا، تمہاری گردن پر ہی ہوگا۔ سفیر نے خط پہنچانے کے علاوہ بادشاہ کو ان الفاظ میں خود بھی سمجھایا، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں پر بھی اپنا سفیر بھیجتے تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر وہاں پر جاتا تو اس علاقے کی زبان سے بھی وہ واقف ہوتا تھا۔ تو یہ صاحب آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص ہو چکا ہے جو انا ربکم الاعلی، یعنی فرعون جو تھا اس کے تعلق سے اپنے آپ کو وہ خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی رسوائی دکھائی تھی، اور آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کے لاش کو محفوظ رکھا ہے۔ جب اللہ کا غضب بھڑکا تو وہ ملک اور وغیرہ کچھ بھی نہ رہا، یعنی اس کی جو سلطنت تھی ایک عظیم الشان سلطنت فرعون کی، وہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو، حواریوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، ان سب کے لیے سمندر میں دریا میں راستہ بنا دیا کہ جو پانی ہٹ گیا اور وہ اس راستے سے اللہ کے حکم سے اس کو پار کیا، اور جب فرعون اور اس کے لوگ جب آئے تو وہی اس میں غرق ہو گئے۔ اس لیے لازم ہے کہ تم دوسروں کو دیکھو اور عبرت پکڑو، عبرت حاصل کرو۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت لیا کرے۔ بادشاہ نے کہا ہم خود ایک مذہب رکھتے ہیں، اسے ترک نہیں کریں گے جب تک اس سے بہتر کوئی دین ہم کو نہ ملے۔ حاتب رضی اللہ نے کہا میں آپ کو دین اسلام کی جانب بلاتا ہوں، آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی طرف میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ جو جملہ جتنے بھی مذاہب اس وقت موجود ہے ان میں سب سے بہتر ہے اور ہر قسم کے شرک سے آپ کو پاک کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو دعوت اسلام فرمائی ہے۔ قریش نے مخالفت کی اور یہود نے عداوت، لیکن سب میں سے محبت اور مودت کے ساتھ قریب تر نصارہ رہے ہیں، یعنی مدینہ منورہ کے جو انصار تھے۔ اور انہوں نے کہا رب ذوالجلال نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے تعلق سے بشارت دی تھی وہاں پر قوم کو، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے بشارت دی تھی اپنی قوم کو۔ اگر آپ گاسپل آف
سن بارنبس پڑھیں گے تو اس کا جو پیج نمبر 122 ہے جو میرے پاس، جو اس کے انگریزی میں جو کتاب ہے، اس پر آپ پڑھ سکتے ہیں، جو سورہ القیامہ کی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اور پھر قرآن مجید کی دعوت ہم آپ کو اسی طرح دیتے ہیں جیسے آپ اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیا کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کی جو ہم دعوت آپ کو دے رہے ہیں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جیسے زبور تھی تو اس وقت، پھر اس کے بعد جو ہے انجیل، پھر اس کے بعد تورات، تو یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور اب آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اسی کی دعوت جو ہے قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور جس نبی کو جس قوم کا زمانہ نہ ملا، وہی قوم اس کی امت سمجھی جاتی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اس وقت کے ماننے والے تھے وہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھے وہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے تھے۔ اسی لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ جو ہے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، وہ آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اور یہ زمانہ آپ کو ملا ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ موجود ہیں، اور آپ کے لیے بہت ہی سنہری موقع ہے کہ آپ اسلام کی دعوت کو قبول کریں اور مسلمان ہو جائے، اور یہ سمجھ لے کہ ہم کو آپ کو جو دعوت دے رہے ہیں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رسالت کی، خاتم النبیین ہونے کی اور اسلام کی، تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مذہب ہی کی طرف سے دعوت دیتے ہیں، یعنی جو آیات قرآنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ جو لفظ اب نے استعمال کیا تھا میم قاف واو قاف سین وقص، تو یہ زیادہ تر حضرات کا یہ ہے کہ یہ ایک حبشی زبان کا لفظ ہے وہاں کے علاقے، اور پھر یا مقوقس بھی اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں، یا بعض مقوقس بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں نے اس نبی کے بارے میں غور کیا، اور پھر مجھے کوئی رغبت معلوم نہیں ہوئی، اگرچہ وہ کسی مرغوب شے سے نہیں روکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ نہ وہ ساحر ضرر رساں ہیں، نہ کاہن کاذب، اور ان میں تو نبوت ہی کی علامت پائی جاتی ہے۔ بہرحال میں اس معاملے میں مزید غور کروں گا۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ میں اس سلسلے میں اور مزید غور کروں گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ہاتھی کے دانتوں سے بنا ہوا ایک جو ہے باکس تھا، ڈبہ تھا، اس میں رکھوا کر مہر لگوا کر خزانے میں اس آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پورے اچھے طریقے سے اس نے اپنے خزانے میں رکھوا دیا، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے تحائف بھیجے، اور جواب میں جو ہے خط میں یہ بھی لکھا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کا ظہور ہونا باقی ہے، مگر میں یہ سمجھتا رہا کہ وہ رسول ہمارے ملک شام میں آئیں گے، دمشکس میں آئیں گے، اور پھر ساتھ میں انہوں نے جو ہے دلدل
نام کا جو ہے مشہور ایک جو خچر تھا، وہ بھی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف کے ساتھ وہ بھی تحفے میں انہوں نے بھیجا آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہرقل جو بادشاہ تھا قسطنطنیہ کا، یعنی روما کی مشرقی شاخ جو تھی سلطنت کی، یہ اس کا بہت ہی نامور شہنشاہ تھا اور عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ اس کے پاس وحیہ واو ہے یا بن خلیفہ خ لام یا فا الکلبی رضی اللہ، یہ جو ہے اس کے پاس آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے۔ یہ بادشاہ بیت المقدس کے مقام پر وہاں پر اس سے ملاقات ہوئی۔ ہرقل نے سفیر کے اعزاز میں بڑا شاندار دربار لگایا، یعنی سارے اپنے درباریوں کو وہاں پر بلایا گیا اور سفیر سے جو ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی باتیں دریافت کی، بہت سے سوالات کیے۔ اس کے بعد ہرقل نے مزید تحقیقات کرنا بھی ضروری سمجھا، حکم دیا کہ اگر ملک میں کوئی شخص مکہ معظمہ سے آیا ہوا موجود ہو تو پیش کیا جائے۔ اتفاق سے ان دنوں حضرت ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے تاجروں کے جو ہے تجارت کے سلسلے میں جو قافلے کے ساتھ وہاں گئے ہوئے تھے، شام میں آئے ہوئے تھے ڈمسکس میں، تو وہ بیت المقدس وہاں پر پہنچے اور دربار میں ان کو پیش کیا گیا۔ قیصر نے اپنے تاجروں سے کہا کہ میں ابو سفیان سے سوال کروں گا، اگر یہ کوئی جواب غلط دے تو مجھے بتا دینا۔ تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانی دشمن تھے، اور انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کا جو بیان کیا ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر ہوتا کہ میرے ساتھ والے میرا جھوٹ ظاہر کریں گے تو میں بہت سی ایسی ہی باتیں بناتا، مگر اس وقت قیصر کے سامنے مجھے سچ سچ ہی کہنا پڑا۔ یعنی حضرت ابو سفیان نے جب اس واقعے کو خود بیان کیا تو پھر سوال جو تھا قیصر کی طرف سب سے، سوال جواب یہ ہے کہ یعنی ظاہر کر دے تو میں بہت سی باتیں بناتا۔ تو قیصر نے کیا سوال کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب کیسا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے اس وقت جواب دیا، تاجر ہیں، شریف ہیں اور بہت ہی عظیم خاندان ہے، خاندان سے تعلق ہے۔ یہ جواب سن کر ہرقل نے کہا، سچ ہے نبی شریف گھرانے کے ہوتے ہیں، تاکہ ان کی اطاعت میں کسی کو کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہ ہو، کوئی آر نہ ہو۔ پھر قیصر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے عرب میں یا قریش میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی قریش جو خاندان ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ جواب سن کر ہرقل نے کہا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ اپنے سے پہلے کی تقلید اور اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قیصر نے پھر جو ہے نبی ہونے کے دعوے سے پہلے
کیا یہ شخص جھوٹ بولا کرتا تھا؟ یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مزید سوال کیا، اس کے جھوٹ بولے کی کبھی یا کوئی تہمت پر لگائی گئی کیا؟ تو ہرقل نے اس جواب پر کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے لوگوں پر جھوٹ نہ بولا اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھے، قیصر اس کے باپ دادا میں سے کوئی شخص بادشاہ بھی ہوا ہے، یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، آپ کے آبا و اجداد میں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ ہرقل نے اس جواب پر کہا اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ نبوت کے بہانے سے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر قیصر نے پھر دوبارہ جو سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسکین غریب لوگ زیادہ ہیں یا سردار اور قوی لوگ؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ بہت زیادہ ہیں۔ ہرقل نے اس جواب پر کہا ہر ایک نبی کے لیے پہلے ماننے والے مسکین ہوتے ہیں، غریب لوگ ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر قیصر ان لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھتی رہتی ہے یا ان میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ اس نے پھر یہ سوال کیا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اس میں تو بڑھوتری ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تبلیغ کا، دین کی تبلیغ کا جو کام ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہرقل نے کہا ایمان کا یہی خاصہ ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور حد کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر قیصر کوئی شخص اس کے دین سے بیزار ہو کر پھر بھی جاتا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ کوئی بیزار ہو کر اس دین سے واپس ہو گیا ہو، پھر گیا ہو یا لوٹ گیا ہو۔ پھر ہرقل نے کہا لذت ایمان کی یہی تاثیر ہے، یعنی ایمان کی لذت یہی ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، اور اللہ کی محبت کے ساتھ، حب الہی کے ساتھ مانو گے، اور پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہے، تو آپ نے جب دل میں یہ بیٹھ جائے گی بات تو روح پر بھی اس کا اثر قائم ہوگا اور وہ جدا نہیں ہوگا، دین پر ہی قائم رہے گا۔ پھر قیصر جو ہے یہ شخص کبھی عہد و پیمان کو بھی توڑ بھی دیتا ہے، یعنی پھر مزید اس نے سوال کیا کہ کیا وہ کبھی اپنے وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، لیکن ہمارا معاہدہ ان سے ہوا ہے، دیکھیے کیا انجام ہوتا ہے۔ اور پھر ابو سفیان رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں صرف اس جواب میں اتنا جو ہے زیادہ اتنی بات کر سکا تھا، مگر قیصر نے اس پر کچھ توجہ نہ کی اور یوں کہا بے شک نبی جو ہے کبھی بھی اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو نہیں توڑتے ہیں، اور ان کے اندر دنیا داری نہیں ہوتی ہے، نبی دنیا کے طالب نہیں ہوتے ہیں۔ اور قیصر کبھی اس شخص کے ساتھ تمہاری لڑائی بھی ہوئی؟ یعنی اب انہوں نے پوچھا حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لڑائی بھی ہوئی؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ تو قیصر نے پوچھا کہ جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ غالب رہے بدر میں، اور کبھی ہم غالب رہے احد کی جنگ میں، لیکن آخر میں پھر ان کی شکست ہو گئی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ ہرقل نے کہا
اللہ کے نبیوں کا یہی حال ہوتا ہے، لیکن آخر کار اللہ کی مدد اور فتح ہی جو ہے ان کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد قیصر نے کہا کہ ان کی تعلیم کیا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، باپ دادا کے طریقے پر جو بت پرستی پر ہے اس کو چھوڑ دو، نماز، روزہ، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی پابندی کو اختیار کرو۔ یہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ہرقل نے کہا کہ نبی معود یعنی جو نبی آنے والے تھے یعنی حضور انور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی علامتیں بتائی گئی، ہم کو یہی علامتیں عیسائی مذہب میں بتائی گئی ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا۔ ابو سفیان، اگر تم نے سچ سچ جواب دیے ہیں تو وہ ایک روز اس جگہ کے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یعنی شام میں بیت المقدس میں ضرور مالک ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور مسلمانوں کی وہاں حکومت ہوگی۔ کاش میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ دیکھیے کیا کہا ہرقل نے کہ میں کاش آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے پاؤں دھویا کرتا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا، نامہ مبارک پڑھا گیا۔ اراکین دربار اسے سن کر بہت سے ایسے تھے وہ چیخ پکار کرنے لگے اور چلانے لگے اور ہم کو جو ہے دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ میرے دل میں اسی روز سے اپنی ذلت کا جو نقش تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ جو عظمت کا یقین ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ خسرو پرویز جو کسرا یعنی ایران جو تقریباً آدھے سے زیادہ نصف مشرقی دنیا کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اور روشتی مذہب رکھتا تھا۔ عبداللہ بن خدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس نامہ مبارک حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے گئے تھے اور اس میں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تحریر فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا کے بزرگ فارس کے نام سلام اس پر جو سیدھی راہ پر چلتا اور اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور یہ شہادت ادا کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تجھے اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے جملہ نسل آدم کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی ساری انسانیت کی طرف، تاکہ جو کوئی زندہ رہے اسے عذاب الہی کا ڈر سنا دیا جائے اور جو منکر ہے ان پر اللہ کا قول پورا ہوگا، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور تو مسلمان ہو جا سلامت رہے گا، یعنی تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہاری سلامتی اسی میں ہی ہے، بہتری اسی میں ہے، ورنہ مجوس کا گناہ
تمہارے ذمے ہوگا، مجوسی جو لوگ ہوں گے آتش پرست۔ خسرو نے نامہ مبارک دیکھتے ہی غصے سے اس کو چاک کر ڈالا، پھاڑ ڈالا، اور زبان سے کہا میری رعایا کا ادنا شخص مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے تحریر کرتا ہے۔ یعنی اس نے بہت زیادہ گستاخی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد خسرو نے بازان کو یمن میں اس کا وائسرائے یعنی نائب سلطنت مقرر کیا، اور عرب کا تمام ملک اسی کے زیر اقتدار کر دیا، اور اس کے اثر سمجھا جاتا تھا۔ یہ حکم بھیجا کہ اس شخص یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اس کو ایک غصہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس روانہ کرو۔ بازان نے ایک فوجی دستہ معمور کیا، فوجی افسر کا نام خسرو تھا، اور ملکی افسر بھی تھا، روانہ کیا جس کا نام بانویا تھا، با الف نون واو یا۔ بانویا کو یہ ہدایت کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر گہری نظر ڈالے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسریٰ کے پاس پہنچا دے، لیکن اگر آپ ساتھ جانے سے انکار کرے تو واپس آ کر رپورٹ دے، اطلاع کرے۔ جب یہ فوجی دستہ طائف پہنچا تو اہل طائف نے بڑی خوشیاں منائی کہ اب جو ہے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کر دیا جائے گا، اور کیونکہ شہنشاہ کسریٰ نے اسے گستاخی کی سزا دینے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ وہ جو شہنشاہ تھا۔ تو جب یہ افسر مدینے میں حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہو۔ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ پھر دوبارہ کل آئیے گا۔ دوسرے روز حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمایا آج رات تمہارے بادشاہ کو اللہ نے ہلاک کر ڈالا، جاؤ اور تحقیقات کر لو۔ افسر یہ خبر سن کر یمن کو لوٹ گئے۔ وہاں وائسرائے کے پاس سرکاری اطلاع آ چکی تھی کہ خسرو کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا، اور تخت کا مالک شیروا یعنی شین یہ را واو یا ہے جو باپ کا قاتل تھا۔ اب بازان نے حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اخلاق اور تعلیم اور ہدایت کے متعلق کامل تحقیقات کی، اور تحقیقات کے بعد نہ صرف اس تحقیقات کے کرنے کے بعد یہ خود بھی جو ہے مسلمان ہو گئے۔ دربار کا اور ملک کا اکثر حصہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جو سفیر حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ شاہ ایران نے نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا۔ اس وقت حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزق ملک کا، اس نے اپنی قوم کے فرمان سلطنت کو چاک کر دیا۔ اس نے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو نہیں چاک کیا، اس نے اپنے سلطنت کے جو ہے اس کو چاک کر دیا، فرمان کو چاک کر دیا۔ یہ جو واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا جو کام تھا، حکمرانوں کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے دین کی تبلیغ کے کام کو پہنچایا، اور اپنے سفیروں کے ذریعے سے ان تک جو ہے
اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت کو ہر جگہ پہنچایا گیا. یعنی حکمران جو تھے ملک میں تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ جو لوگ تھے اس میں جو ہے اسلام کی حقیقت معلوم ہوئی اور مسلمان جو ہو گئے. تو سمامہ نجد کا جو حکمران اس وقت تھے 6 ہجری میں وہ مسلمان ہو گئے تھے. اسی طریقے سے جبلہ عرب کی مشہور قدیم سلطنت جو غسان کے حکمران تھے انہوں نے 7 ہجری میں اسلام کو قبول کر لیا تھا. فروہ بن عمر وہ غزائی خے زا الف عین یا یہ علاقے شام پر قیصر کی طرف سے گورنر تھے. جب یہ مسلمان ہوئے تو قیصر نے سامنے بلایا اور حکم دیا کہ اسلام چھوڑ دے. ان کو حکم دیا گیا تو فروہ نے انکار کیا تو قیصر نے اسے قید کر دیا اور پھر قتل کرا دیا گیا. یعنی الحمدللہ انہوں نے نہ صرف اسلام کو قبول کیا حب الہی کے ساتھ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو ہے جب ان کو قتل کیا گیا تو وہ شہادت کا درجہ ان کو ملا. الحمدللہ یعنی اپنی جان کی بھی قربانی خوشی خوشی جو ہے اللہ کی راہ میں دی. اللہ کے پیارے بندے نے دولت کو، حکومت کو، عزت کو اور جان سب چیزیں ترک کر دی مگر اسلام کو ترک نہیں کیا. اسی طریقے سے عقیدت الف کاف یا دال را یہ 2 جندل کے حکمران تھے. انہوں نے 9 ہجری میں اسلام کو قبول کیا تھا. اور اسی طریقے ذل کلہ حمیری دال یا الف لام کاف لام الف عین حمیری ہے میم یا را یا یہ یمن اور طائف کے بعض جو علاقے تھے اضلاع تھے ان میں ان کی حکومت تھی اور زبردست قسم کا یہ قبیل ہے. حمیر حبیم یا رو رے را جو تھا یہ وہاں کے بادشاہ تھے اور یہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ بلکہ ان کے اندر وہ فرعونیت آ گئی تھی کہ یہ اپنے آپ کو بھی کہتے تھے کہ میں بھی رب ہوں خدا ہوں کہلایا کرتے تھے. نہ صرف یہ بلکہ ان کے اندر اتنے زیادہ غرور اور تکبر آ گیا تھا کہ یہ اپنی رعایا کو کہتے تھے کہ مجھے سجدہ کیا کرو. لیکن الحمدللہ انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا مسلمان ہو جانے کے بعد ایک دن میں 18,000 غلام انہوں نے آزاد کیے. یعنی اللہ کے حضور استغفار کرنے اور اللہ سے معافی مانگنے اور اس تکبر اور غرور اور بادشاہت اور یہ فرعونیت جو ان کے اندر تھی اس سے نکل کر اسلام میں جو داخل ہوئے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ان کو اور اتنی ان کے اندر ان کے ساری اور عاجزی اور رحم دلی آئی کہ الحمدللہ ایک دن میں 18,000 انہوں نے غلام آزاد کیے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے عہد سلطنت میں یہ خود جو ہے اپنی سلطنت کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ گئے تھے اور وہاں پر ہی جو ہے ایک بہت اچھی متقی بن کر جو ہے زاہدانہ طور پر اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا جو درس حکمرانوں کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا اس سلسلے میں جتنی بھی مختصر طور پر
آپ کو معلومات فراہم کی گئی ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ ہمارا جو آئندہ جو درس ہوگا اسی سلسلے میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام جو ہے اس کے سلسلے میں جو ہے مزید واقعات آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس درس کو قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو انشاءاللہ ان سب کے لیے دعا ہوگی۔ جتنے حاضرین اور حاضرات یہاں موجود ہیں، جتنے بھی لوگ ساری دنیا میں اس جو ہے درس میں شامل ہیں، اور ان میں جو بیمار ہیں ان کی شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ کے لیے، اور ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب سب کے لیے، اور پھر ساری دنیا میں رہنے بسنے والے مسلمان جو مظالم کا شکار ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے ان کو رہائی عطا فرمائے، اور اپنے جو ہے فضل و کرم سے جو ہے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے خاندانوں کی، ان کے جان مال عزت آبرو، ان کے جو ہے گھر کے تمام افراد کی، اور خاص کر فلسطین کو اللہ رب العزت جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے آج ہے اس میں جو ہے سیز فائر کے تعلق سے، پرماننٹ سیز فائر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ کرے کہ یہ پرماننٹ سیز فائر ہو جائے، اور وہاں رہنے والے اہل کتاب جو ہیں وہ بھی جو ہے جس طریقے سے عیسائیت کے ماننے والے جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، اور یہودیت کے ماننے والے اسلام میں داخل ہوئے، سب داخل ہو جائیں اسلام میں، اور انشاءاللہ ہر جگہ جو ہے ہر جگہ امن و امان کی صورت پیدا ہو جائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آج کے درس کے تعلق سے کوئی سوالات ہو تو آپ حضرات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر دعا کی جائے گی۔ اگر کوئی سوالات نہیں ہے تو ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب المرض، قنا عذاب القرض، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا کریم۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم کی بارشیں سارے دنیا میں پھیلا دے، خاص کر جو مسلمان اتنے واقعات ہونے کے باوجود اور اتنے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود اس وقت بہت سی اسلامی سلطنتوں میں بارشیں اتنی ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہا ہے، زلزلے، اور کتنی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور کتنے واقعات اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود پھر بھی ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی بے خبری کی زندگی گزار رہی ہے، عیاشی کی زندگی گزار رہی ہے، گمراہی کی زندگی گزار رہی ہے، نافرمانی کی زندگی گزار رہی ہے۔ رب العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کے لیے جو ہے اپنے ہدایت عطا فرما، ہدایت کامل عطا فرما۔ رب العالمین ان سب کو واپس آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین حب رسول کے ساتھ مکمل طور پر اتباع رسول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، رب العالمین ان کا والی ہو جائے، ان کے ہر قسم کے ظلم کو تبدیل کر دے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اور ہر جگہ جہاں جہاں جس کے لیے بھی ہدایت لکھی ہوئی ہے، ہدایت کا پروانہ ملنے والا ہے، رب العالمین ان کو جلد از جلد ہدایت عطا فرما دے تاکہ ساری دنیا میں امن اور سلامتی کا ماحول قائم ہو جائے اور برپا ہو جائے۔ رب العالمین ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان مال آبرو عزت ہر چیز، رشتہ داروں کی، بچوں کی، اے رب العالمین 40,000 مائیں اور
40,000 بہت سے خاندان والے، بہت سی جگہوں پر باپ، بہت سی جگہ مائیں جو ہے وہ جو ہے وہاں پر 40,000 سے زیادہ جو ہے بچے یتیم و یسیر ہو گئے رب العالمین۔ فلسطین میں ان کے جو ہے ان کے والی ہو جا، ان کی حفاظت فرمائے رب العالمین۔ اور جتنے بھی لوگ جو ہے جن کی شہادتیں ہوئی ہے رب العالمین ان کو اعلیٰ ترین مراتب عطا فرما، درجات، اور ان کے تمام جو ہے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں رب العالمین ان کو اعلیٰ ترین مراتب عطا فرما رب العالمین۔ ان شہادتوں کو بھی مسلمانوں کے لیے ایک عبرت کا ذریعہ بنا دے، اور جو اہل کتاب ہے ان کے اندر اسلام کی محبت عطا فرما، جو اہل کتاب نہیں ہیں دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان میں بھی اسلام کی عزت، احترام اور محبت اور حب رسول عطا فرما رب العالمین۔ ساری دنیا میں اور ساری انسانیت میں امن و امان کے قائم کرنے کے جدوجہد کو قبول فرما رب العالمین۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرما۔ اللهم ارحمنا وارحمهم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الامراض، اللهم اعزنا واعز الاسلام والمسلمين، اللهم انا اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ رب العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لڑکے اور لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور والدین بہت زیادہ رب العالمین پریشان ہیں رب العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کے لیے جو جوڑے لکھے ہوئے اللہ کی طرف سے وہ نیک و صالح جوڑوں کے ذریعے سے ان کے نیک و صالح زندگی کی ابتدا نکاح والی زندگی سے شروع فرما دے، اور ان کو نیک و صالح اولاد کے نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو بھی نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد کی نعمت عطا کی ہے رب العالمین ان کی اولادوں کو رب العالمین نیک و صالح رہ کر اپنے والدین کی ایسی خدمت کرنے والا بنا دے کہ جس کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدیث قدسی آئی تھی اللہ کی طرف سے، جو فرمان تھا کہ جو جس کے والدین یا ان میں سے اگر ایک بھی جو ہے حیات ہے ان کی خدمت کر کے وہ اپنی جنت نہ بنا لے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور لعنت ہے رب العالمین۔ ساری دنیا میں رہنے بسنے والے مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کو، ان کی اولادوں کو یہ پروانہ عطا فرما کہ وہ اپنے والدین کی پوری محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور جو ہے ان کے جو ہے احترام کے ساتھ خدمت کرنے والے بنے، اور جو اس وقت خدمت گزار ہے رب العالمین ان کو اور برکت عطا فرما اور رحمتوں کا نزول فرما، ان کی ان خدمتوں کو اے رب العالمین اس کا اعلیٰ ترین ان کو صلہ عطا فرما رب العالمین۔ جہاں جہاں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رب العالمین جو تعلیم میں یا اپنے نوکریوں میں یا کسی قسم کے جو ہے دنیاوی شعبہ حیات میں کسی بھی طریقے کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں رب العالمین ہر قسم کی مشکلات کو راحتوں میں تبدیل فرما رب العالمین۔ جتنی بھی دعائیں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے فرمائی ہے رب العالمین ہم بھی آپ کی بارگاہ میں وہ تمام دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور جتنی بھی پناہ مانگی ہے اللہ کے رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے، اے رب اللہ کریم رحیم اپنے رحمت کے ساتھ اے رب العالمین ان تمام باتوں سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کو بھی وہ عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى عليه واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ پھر آپ سے آئندہ السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات ہوگی. جزاک جی اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.